الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کا اس دنیا میں آ جانا آسان ہے، لیکن انسان کا انسان بن جانا ایک مشکل کام ہے۔ اس سے پہلے بھی مثال دی کہ کوئی بھی چیز ہے نا، اس کی ایک را فارم ہوتی ہے اور ایک اس کی فنش پروڈکٹ ہوتی ہے۔ را فارم یہ ہے کہ مثلا آپ اگر پنکھوں کی بات کریں جو یہاں کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ لوہے کی را فارم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ پھر پتہ نہیں کتنے پروسیسز سے گزر کے ایک فائنل پروڈکٹ بنتی ہے جس کو آپ پنکھا کہتے ہیں، واشنگ مشین کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر کتنے قسم کے پروسیسز یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر جو کراکری کا کام ہے اس کے اندر کتنے پروسیسز یوز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ مخلوقات ہیں، اور یہ ادنا مخلوقات ہیں۔ اور اعلیٰ ترین مخلوق کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ وہ انسان ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت میں 3 قسم کی عبادات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کی عبادات ہیں جو مصلی سے ریلیٹڈ ہیں، ایک آپ کی عبادات ہیں جو آپ کی معاملات ہیں، اور تیسرے آپ کی عبادات ہیں جو اخلاقیات ہیں۔ اور مصلی کی عبادت بھی بہت اونچی عبادت ہے، لیکن اس سے سب سے اونچی عبادت کون سی ہے؟ جو آپ کی اخلاقیات کی عبادت ہے۔ اچھا، مصلی کی عبادت کو ہر بندہ عبادت سمجھتا ہے، لیکن اخلاقیات کی عبادت کو ہر بندہ اخلاقیات عبادت کو وہ ویٹیج نہیں دیتا، جو کہ اس کو کہتے ہیں نا ڈیو ویٹیج دینی چاہیے، وہ نہیں دیتے ہم۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی کیا چیز ہوگی جو نامہ اعمال میں تلے گی؟ وہ اخلاقیات ہوگی۔ اور اخلاقیات کے لیے کسی نہ کسی بھی قسم کی عبادت کو کے اوپر استقامت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے ڈفرینٹ طریقے بتا دیے ہیں، ڈفرینٹ پروسیسز بتا دیے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ یہ تلاوت کی گئی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور کیسے ڈریں گے آپ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کونو کہتے ہیں امر کا صیغہ ہے، یعنی کہ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کچھ صیغے ہوتے ہیں، مثلا ایک نہیں کا صیغہ ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک امر ہے، ایک معنی ہے، تو وہ نہیں کا صیغہ آ جائے گا۔ لیکن جہاں پہ کسی چیز کا حکم آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں امر کا صیغہ ہے۔ تو یہ کونو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی صاحب نسبت جو مستند لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جانا یہ قرآن پاک کی میں حکم ہے اس کا، اور یہ دلیل ہے کہ قیامت تک قرآن پاک رہے گا، اور قیامت تک قرآن پاک کے احکامات رہیں گے، اور قیامت تک سچے لوگ رہیں گے۔ اور ان سچے لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کے ساتھ جڑنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں مسلمان کی ذمہ داری۔ اچھا، آج کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جناب پتہ نہیں ہے ہمیں۔ میں نے کہا اگر آپ کو ڈرائیونگ کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو وہ آپ سے یہ تو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے وہ کہے گا یہ جب آپ ڈرائیونگ پہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے یہ سیکھنا۔ اسی لیے اسلام میں جو آپ کے فرائض ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے، جو اسلام کے واجبات ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے، اور جو اسلام کے کیا ہے سنت ہے ان کو سیکھنا سنت ہے۔ تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں پہ جڑتے نہیں ہیں کسی مجلس پہ، تو یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے بار بار کہ ہم کسی نہ ایک سسٹم سے جڑ دیں، تاکہ کل اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے قیامت کے دن کہ اللہ کہ ہم نے کیا تم نے میری ہدایت پہ عمل کیا تھا؟ تو اسی لیے یہ مجالس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک ہماری مجلس ادھر ہوتی ہے، ایک ہماری مجلس اسلامک یونیورسٹی میں ہوتی ہے، ایک ہماری مجلس وہاں پہ سیکس روڈ ایک جگہ ہے مین مری روڈ کے اوپر، وہاں پہ مسجد میں یہ مجالس ہوتی ہے۔ تو یہ مجالس ہیں، اور یہ آج سے نہیں چل رہی ہے، 1400 سال سے مجالس چل رہے ہیں۔ اس مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے،
اللہ کے احکامات کو سننا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی آتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت آتی جائے گی، اتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا آسان ہوتا جائے گا۔ مثلا صبح سے ہم بچپن سے اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اسکول جانا ہوتا ہے، ہر گھر میں یہی شور ہوتا ہے، اور 10 سال کی محنت کے بعد ہمیں کیا ملتی ہے؟ ڈگری، ایک میٹرک کی ڈگری، اور اس کی ویلیو کتنی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا سن 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 کے اب ہر بندے، اگر کسی کا بچہ اسکول نہ جائے تو کیسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا، جیسے اس نے کوئی جہنم میں جانا تھا یا کوئی ایسا کام تھا۔ تو اسی طرح یہ بات جو ہوتی ہے نا، جتنا آپ سنیں گے، 4 طریقے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ایمان بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوریڈور آف ایمان، ٹھیک ہے؟ ایک ہے آپ کی آنکھیں، اس سے آپ اچھی چیز سنیں گے، یعنی اچھی چیز دیکھیں گے، اچھی چیز پڑھیں گے، یعنی قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، درود شریف دیکھ کے پڑھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کا ایک، اس کو ونڈوز سمجھ لیں، آپ کا سی پی یو آپ کا دل ہے۔ آپ آنکھوں سے جو اچھا دیکھ رہے ہیں وہ کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ آپ جو کانوں سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سننا جو ہے، اگر آپ اچھا سن رہے ہیں تو آپ کا ایمان بن رہا ہے، اگر برا سن رہے ہیں تو ایمان بگڑ رہا ہے۔ اسی طرح آپ زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس کا اثر آپ کے دل پہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آخری چیز آپ کی سوچ ہے، اگر آپ اچھا سوچ رہے ہیں، پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو اس کا اثر آپ کے دل پہ ہو رہا ہے، اگر نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو اس کا اثر آپ کے دل پہ ہو رہا ہے۔ لیکن ان مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان مجلس میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والا گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریہ، کہ ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ 23 ایک منٹ کا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جس کو گھڑی کہتے ہیں نا، وہ 23 منٹ ہوتی ہے، یہ عربی کا ہے نا، تو اس وجہ سے 23 ایک منٹ، یعنی 23 سے 22 سے 25 منٹ آپ اپروکسیمیٹلی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یک زبانہ صحبت باولیہ بہتر ہے 100 سالہ طاعت بیریا، تو وہ کس سے بڑی گھڑی بہتر ہے؟ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا، جس طرح آپ حیران ہیں، اسی طرح بڑے بڑے لوگ اس پہ حیران ہوئے۔ تو ایک بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان سے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، یعنی یہ آپ حساب لگا لیں۔ تو انہوں نے، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا دیکھیں جی شاعر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ مبالغہ کرتے ہیں، چیز کو بہت بڑھا چڑھا کے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھیں اور وہ 100 سال کی بیر عبادت سے بہتر کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مفتی صاحب میں آپ کے سامنے یہ شعر خود بنا کے پڑھوں تو اجازت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تو شیخ ہیں میرے۔ انہوں نے کہا یک زبانہ صحبت باولیہ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریہ۔ ایک دم وہ تو ہل گئے کہ یہ تو 100 سال نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں تو مفتی ساری زندگی کتابیں، اور انہوں نے کہا حضرت بتائیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، پھر وہ حضرت نے ان کو سمجھایا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شیطان نے تقریباً، عاجز نے بھی کتابوں میں پڑھا، 6 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کئی جگہ اس سے زیادہ آتا ہے، یعنی منیمم 6 لاکھ سال آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا؟ وہ بدبخت ہوا۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ بدبختی ہے۔ اور 6 لاکھ سال عبادت کر کے بھی اس کا اینڈ کیا ہے؟ بدبختی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یشکا جلیسہم، کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے جلیس، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ پہ خاتمہ نہ۔ تو یہ اب آپ سمجھیں اس چیز کو کہ یہ جو مجلس میں بیٹھنا ہے کسی بھی صاحب نسبت کی، وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اس ٹائم آج اتنی دور اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کی فکر کریں۔ دیکھیں، ہمارے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے نا، وہ ایمان ہے۔ ہر چیز دنیا کی ہمیں بہت عزیز ہے، لیکن آج کل جو سب سے بڑا جو چیز ہے نا، کہ وہ آپ کی اہمیت کم کر دی ہے، جس نے وہ ایمان کی اہمیت کم کر دی ہے۔
جتنی آپ ایمان کو اہمیت دیتے جائیں گے، کلمے کو اہمیت دیتے جائیں گے، اتنا آپ اس کے اوپر محنت زیادہ کرتے جائیں گے۔ اصل ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان، اچھا یہ ہوتا ہے ویسے کہ اگر آپ پیدائشی کسی امیر گھر میں پیدا ہونا تو وہ پیسے کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ جو بندہ غریب سے امیر ہوا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھیں جس نے خون پسینہ لگایا ہے، اس کو پیسے کی قدر زیادہ ہوتی۔ تو جتنے بھی روایتی قسم کے مسلمان ہیں نا، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو اسلام کی اتنی قدر نہیں ہے۔ ہاں جو کسی نیا نو مسلم ہے، ابھی ہم لاہور گئے ہوئے تھے تو لاہور میں نا ایک عیسائی آدمی ہے، لڑکا سا ہے آج کل، میرا خیال اس کا کوئی ویڈیو کلپ بھی، وارث نام ہے اس کا، وارث مسیح تھا اس کا نام، پھر اس نے محمد وارث اس طرح کا کوئی نام رکھ لیا، تو اس کا آج کل کلپ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں۔ تو اس کو ہم ملے تو اس کو ہم نے پھر ادھر دعوت بھی دی، ہماری خانقاہ میں ادھر آیا اسلام آباد میں، تو اس بندے نے 1200 بندوں کو مسلمان کیا تقریباً دو تین سالوں میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ، اور اس کی آپ سنیں تو وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے میرا باپ مر گیا بغیر کلمے کے، مجھ سے پوچھو کہ میں چاہ کے بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ میرا دادا مر گیا بغیر کلمے سے، میں چاہ کے بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، بس اس کو صحیح طرح۔ اور ہمارے روایتی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں کرسچن عورتیں کام کرتی ہیں، ان میں سے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا جو ہمارے حالات دیکھ کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں کلمے کی جو قدر ہونی چاہیے تھی دل میں، وہ قدر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پہلا یہ چیز ہے کہ کل پرسوں ہی کچھ ایک بیان تھا، اس میں ہوتا تھا صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ نماز کی حالات تھے کہ جس بندے کی ایک رکعت مس ہو جاتی تھی نا پہلی، تو ہم سمجھتے تھے یہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہم اسے سمجھتے، اور کہتے ہیں یہاں پہ 10 15 سال نماز ہی نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم بہت پکے مسلمان۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بالکل تھا کہ جس کی پہلی رکعت، اس ٹائم منافق بھی با جماعت نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ سمجھانے کا مطلب یہ ہے، تو یہاں پہ جڑنے کا مطلب یہ ہے، جب آپ کسی روٹین میں آئیں گے نا، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا، یہ 1400 سال سے سلسلہ چل رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں یہ جو کوئی بھی دین ہے نا وہ صحبت سے چلا ہے۔ حضرت موسیٰ کا دین صحبت سے چلا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ اصحاب موسیٰ، یعنی صحبت یافتہ لوگ جو موسیٰ کی صحبت یافتہ تھے، موسیٰ کے صحابہ تھے۔ تو دین جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس سے چلایا ہے؟ صحبت سے چلایا ہے۔ دیکھیں بات سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جان دینا مجاہدین۔ مثلا اگر آپ کو یہاں سے اٹھ کے افغانستان جا کے لڑیں کسی کے خلاف، سب سے مشکل کام، سب سے حاجی بھی تھے صحابہ، نمازی بھی تھے، مجاہدین بھی تھے، اس کو کہتے ہیں فلنتھراپسٹ بھی، یعنی کہ مال خرچنے والے بھی تھے، لیکن ان کا نام کس سے پڑا؟ صحبت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ثابت پڑا۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ صحبت تھی کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے، کیا کہتے ہیں کہ، یعنی کہ جو صحابہ میں سب سے کم مقام ملا وہ حضرت وحشی کو ملا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ہندا کے کہنے پہ، اور کیا کیا تھا کہ یعنی ان کا کلیجہ پھر بعد میں ہندا نے چبایا تھا۔ تو یہ کیا تھے کہ حضرت وحشی جو ہے، جس کو کہتے ہیں نا سمجھانے کے لیے کہ سب سے کم ان کا درجہ تھا تمام صحابہ میں، کیونکہ یہ ایک ہی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، انہوں نے توبہ کی، کلمہ پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں، کیونکہ مجھے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں، تو میں نے آپ کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن آپ میرے سامنے نہ آیا کریں کیونکہ مجھے پھر تکلیف، سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ یاد آتے ہیں، کیونکہ بہت پیارے تھے دو لوگ، ایک تو حضرت حمزہ بہت پیارے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت پیاری تھی، کیونکہ ان کا نا ایک کہتے ہیں نا دوستی ٹائپ تھی حضرت حمزہ کے ساتھ، ہم عمری تھی اور انہوں نے بہت مارکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سارے دنیا کے اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو وہ حضرت وحشی جتنی بھی ان کی کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ یہ کیوں ان کو درجہ ملا؟ کیونکہ صحبت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ تو صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں بات کہ صحبت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے۔ یعنی یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آدھا پونا گھنٹہ کسی کی بڑے شیخ کی، یعنی اچھے شیخ کی صحبت اٹھا لے،
اور اس کا ایمان محفوظ ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے آج کل کے دور میں۔ اور یہ دیکھ لیں آپ، چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر جب جل جل کے نا جہنم میں تھک جائیں گے نا، ایسا وہ منظر ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے کتنے بیانات چاہیے۔ وہ کیا کہیں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہوتا۔ تو یہ کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کلمے کو بچانا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ ایک اس کو کہتے ہیں ہم پیراڈائم شفٹ، اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی زبان میں پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ اب انہوں نے آپ کا جو مینٹل سائیکالوجی ہے نا پوری، وہ گورے نے چینج کر دی۔ اس نے کیا کیا کہ آپ کی ضروریات کو آپ کا مقصد بنا دیا، اور آپ کے مقصد کو ضرورت جتنی بھی اہمیت نہیں رہنے دی آپ کی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ادھر سے جانا، اپنا ایمان بنا کے، ٹھیک ہے، کلمے کے ساتھ جس کو موت آ گئی وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس ٹائم آپ کو اگر کتاب ایک ملے، میں ریفر بھی کر رہا ہوں، ایک ہے نور احمد نور جی، میڈیکل نشتر میڈیکل کالج کے ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی ان کے سامنے، کہتے ہیں کہ میرے سامنے بہت زیادہ آئے وہ مریض، کچھ صحت مند ہو کے چلے گئے، تقریباً 100 کے قریب مریض نہ میرے سامنے مرا، جس کو میں نے سنت طریقے سے کیا کیا، کلمہ تلقین کیا، بالکل سنت طریقے سے، یعنی کہ آپ نے اس کو کہنا نہیں ہے پڑھ کلمہ، نہیں، آپ نے صرف اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ان کو پتہ ہوتا ہے جس کے سامنے، جس طرح پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے نا یہ چور ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ڈاکٹر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا آخری ٹائم آ گیا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اس ٹائم اس کو نا وہ کلمہ تلقین کیا، کہتے ہیں کہ میں جس نے کلمہ پڑھا اس کا لکھتا رہا، جس نے نہیں پڑھا اس کا بھی لکھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ 10 سال بعد جب میں نے اس کو ڈیٹے کو اکٹھا کیا تو 100 میں سے 97 لوگ مسلمان ایسے تھے جن کو کلمہ میں نے تلقین کیا لیکن بغیر کلمہ پڑھے مر گئے، صرف 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آخری ٹائم کلمہ پڑھا اور فوت ہو۔ اب 97 بندے کیا کرتے مر گئے؟ کوئی یہ کہتا مر گیا کہ میری گائے کو چارہ ڈال دو، کوئی یہ کہتا مر گیا کہ صدر، کوئی یہ نہیں ہے، وہ آپ پڑھیں تو اس کے اندر اس ڈیٹیلز دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سارا دن، ساری زندگی جس چیز میں گزری ہوتی ہے نا، وہی چیز آپ کی کیا ہوتی ہے، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے چیز، وہی آپ کی آخر میں آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس میں وہ نہیں ہے، مثلا یہ شیخ سعدی نے بھی لکھا ہے، شاید مولانا روم نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے ایک طوطا پالا اور اس کو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا۔ اب جو بھی آ رہا ہے وہ اس کو سلام کرتا گھر میں، اور ساتھ اس طوطا وہ کہتا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ پنجرہ کھلا رہ گیا، یہ گھر نہیں تھا، بلی آئی اور بلی نے طوطے کو پکڑا اور طوطے کو کیا کر دیا، کھا گئی۔ تو یہ وہ گھر آیا، اس کو دکھ تو بڑا ہوا، تو اس کی بیوی گھر تھی، اس نے پوچھا کہ وہ آخر اس نے کلمہ پڑھ کے مرا ہے کہ نہیں مرا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ٹیں ٹیں کرتا وہ مرا۔ اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اس کو ساری زندگی۔ تو پھر اس کو مولانا روم نے لکھا ہے کہ جو دل میں چیز ہوتی ہے نا، وہ زبان سے کلمہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق جب تک دل نہیں نہ کرے گا تو وہ آخری ٹائم اس کی، وہ آپ کو زبان سے جاری نہیں ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ تو عرب ہے یا عجم ہے، کہ تو عربی ہے یا تو اجمی ہے، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا ایک لغت غریب گر تیرا دل نہ دے گواہی۔ کہ جب تک ایک لغت غریب کہتے ہیں بالکل جس کی ویلیو کم ہوتی ہے، تو لغت غریب اس وجہ سے ہے کیونکہ تیرا دل گواہی نہیں دے رہا۔ دل گواہی کب دیتا ہے؟ جب بندہ اس کی محنت شروع کرتا ہے۔ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے کوئی بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہو اس کو ٹینشن میں دیکھا ہے؟ تو جو 700 دفعہ قرآن حدیث میں ڈفرینٹ جگہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے 700 دفعہ آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، تو مجھے آپ بتائیں جو بندہ ایک دن میں 7 5 3500 دفعہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑے گا، اس کو کیا مرتبہ کلمہ نصیب ہوگا؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی کہ آپ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، تو جس بندے کو سچی توبہ مل جائے گی اس کے اللہ تعالیٰ گناہ کو کیا کریں گے، یبدل اللہ سیئات و حسنات، کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ برائیوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا آپشن ہے اور یہی واحد آپشن ہے۔ اسی لیے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ توبہ کرتا ہوں، 70 دفعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، جن کی وجہ سے سب کچھ، یہ ہم جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اور یہ جو ہم پہ ہر طرح کی برائی ہونے کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رات کا رونا ہے اور ان کی وہ رات کی دعائیں ہیں جو انہوں نے امت کے حق میں کی ہیں۔ نہیں تو آپ اٹھا لیں قرآن پاک، پرانے جتنی قوموں کا تذکرہ ہے آپ پڑھتے جائیں، ان کی ساری برائیاں اس قوم میں آپ کو نظر آئیں۔ ناپ تول میں کمی ہے، تو کیا کوئی آپ برائی اٹھا کے دیکھیں جو آپ یہ دیکھیں جو ہم میں نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ میرے پاس وسلم کی دعائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی بہت زیادہ کی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ دیکھیں، 3 طریقے ہیں، 3 جگہوں سے چوتھی جگہ ایمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ ایک چیز کو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، یہ افضل ترین طریقہ ہے ایمان کا، کہ آپ ایک برائی کو دیکھیں اور وہ برائی ہو رہی ہے آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اس کو کہتے ہیں، خیر یہ گورنمنٹ لیول کی چیز ہے۔ دوسرا یہ درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو زبان سے روکیں، مثلا کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، آپ اس سے کہیں یہ غلط کر رہا ہے، یہ زبان۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذالک اضعف الایمان، کہ یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی کمزور درجہ ایمان کا۔ اور جو بندہ گناہ کر کے لوگوں کو اس کو کیا کر رہا ہے؟ پروجیکٹ کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دل میں ایمان رہ جاتا ہے؟ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو، اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالکل ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح، اور شیطان، اچھا اب حضرت، اب یہ بھی بڑا عجیب اس کو کیا کہتے ہیں، کہ وہ میں نے کہا نا کہ بالکل سائیکالوجی چینج کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اور حضرت عمر دیکھتے تھے کہ کس کا جنازہ پڑھنا ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان اگر جنازے میں آیا نا تو حضرت عمر جنازہ پڑھتے تھے، نہیں تو نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب تھا کہ حضرت عمر کی شان اب میں کیا بیان کروں، کہ کہتے ہیں 11 سال اگر حضرت عمر کی حکومت اور رہتی تو پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو جاتی۔ ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ واریر یہ ہے، سیزر ہے، تو یہ حضرت عمر کا سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکومت تھی نا اس ٹائم کی ٹیریٹری پہ، وہ حضرت عمر کی تھی۔ اور وہ حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ رازدار رسول ہیں، عمر آپ سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ آپ مجھے منافقین کے نام بتا دیں، صرف عمر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ آپ بتا دیں کہ عمر کا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ تو جو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، اس کو اتنا اپنے اوپر شک بھی ہوتا ہے، یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بالکل بے شک جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، کیا کیا مسائل ہیں ہمارے، توبہ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو ہم میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں۔ تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے نا، اس کو کم سے کم اپنے سے ڈس سیٹسفیکشن ضرور ہونی چاہیے۔ اسی ندامت کا نام توبہ ہے، اور اسی لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ واٹس ایپ کو بھی میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اور ایک دفعہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہم کسی نہ کسی سسٹم میں جڑ جائیں۔ جو سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے یہ 1400 سال سے چل رہا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ آگے جاری و ساری ہے، اور یہ قیامت تک چلنا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مکتوبات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں کتاب لکھی ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ بھی اس سلسلے میں آئیں گے، امام مہدی بھی نقشبندی مجددی کسی شیخ سے پورا سلوک طے کریں گے اس سلسلے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اور یہ پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم نعوذ باللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اگر ہم کسی کافر کے گھر مسلمان پیدا ہو جاتے تو ہماری کوئی ایسی حیثیت تھی کہ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی جد و جہد کرتے یا قربانی دے لیتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو کم سے کم، اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ اب ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ میرے خیال ہم میں سے کوئی بھی، ہم میں سے کیا، میں نے تو یعنی میں جب بی بی اے کو پڑھا رہا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا بھائی کہ کتنے اتنے لوگ ہیں جن کو غسل کے فرائض آتے ہیں؟ آپ یقین کریں
وہ بالغ ہوئے بچوں کو 7-8 سال ہو جاتے تھے، کسی ایک بندے کو بھی غسل کے فرائض نہیں آتے تھے، کوئی 7 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہی چیز ٹھیک ہے آپ کسی اہل تشیع کے لڑکے سے پوچھ لیں کہ اپنے، اچھا ان سے پوچھو آپ کے امام کا نام کیا ہے، ان کو نہیں آتا سنیوں کو، ان سے پوچھ لو وہ 12 کے 12 گناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پھر مشائخ کہتے ہیں کہ ڈوب کے تم مر جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ گھر میں ہم مسلمانوں کے پیدا ہو گئے، ہمیں آج تک کسی نے، اور ٹھیک ہے ذہن میں ہے، بیک آف دا اینڈ یہی ہے کہ تھوڑی بہتی سزا مل بھی گئی تو پھر بعد میں جانا تو جنت نہیں ہے، اور یہی یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا، آپ ان کا قرآن پاک میں عقیدہ پڑھیں نا تو وہ بھی کہتے تھے ہم برے اعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ 40 دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رکھے گا کیونکہ ہم لاڈلے ہیں، اور یہی عقیدہ نا غیر شعوری طور پہ ہمارے پہ آ جاتا، ہم یہ نہیں کہ شعوری طور پہ عقیدہ کہ یار خیر اب اللہ تعالیٰ نے بخش ہی دینا ہے، بہت رحیم ہو، بھائی اللہ تعالیٰ نے بخش بھی دینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں جنت کو بھر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میں دوزخ کو بھر دوں گا، اور یہ اہمیت بہت زیادہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو سیو کریں، اور ایمان کو سیو کیسے ہوں گے؟ جب اس کی سننے سے اہمیت بڑھے گی اور آپ کو طریقے پتہ ہوں گے کہ کس طرح ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، تو اسی کے لیے یہاں پہ بیٹھنا ہے، اسی کے لیے آنا ہے، اور اسی کی یہ مجلس ہے جس کی میں نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر دیا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ جب صادقین سے جڑیں گے، یعنی ہم اپنے حضرت سے بیعت ہوئے، یعنی ہمارے حضرت 40واں نسبت ہے ان کو، یعنی حضرت بکر صدیق سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آگے چلی ہے، 4 سلسلے مشہور ہوئے، یعنی جس طرح کہتے ہیں 4 امام مشہور ہوئے، تو 3 سلسلے حضرت علی سے آگے چلے ہیں، چشتی، قادری اور سہروردی، اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ یہ حضرت بکر صدیق سے آگے چلا، اور اس کو اسی لیے فضیلت حاصل ہے، جو حضرت بکر صدیق کو فضیلت حاصل ہے وہی اس سلسلے کو بھی حاصل ہے، اور اسی لیے اس کو متاخرین کا سلسلہ کہتے ہیں، کہ جب ان مشائخ نے اتنی محنتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان نیکوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی بخشش فرمائے گی، تو جو ان نسبت سے جڑے گا، اس نسبت کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرے گا، جو دیکھیں آپ نے کہیں نہ کہیں جڑنا ہے، اس کے بغیر آپ کٹی پتنگ ہیں، آپ کو کوئی بھی لوٹ کے لے جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ اندھیرا نہیں ہوگا، اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ضرور ہوگا، اگر آپ روشنی کا بندوبست نہیں کریں گے تو آپ اندھیروں میں جاتے جائیں، اسی لیے یہاں آنے کا مقصد یہ ماہانہ ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو ماہانہ رکھیں، ٹھیک ہے، کوشش تو کریں گے 15 دن کا رکھیں، اس میں آنے کا مقصد یہ کہ ایک ہم توبہ کر لیں گے، دوسرا تھوڑا ذکر بتا دیا جائے گا کہ ذکر کس طرح کرنا ہے، دیکھیں اگر جنت میں چلی بھی گئی، آپ کو پتہ ہے جنت میں جا کے جنتی دکھ کریں گے، ایک چیز کا، کس چیز کا دکھ کریں گے پتہ؟ جنت میں جنتی چلے بھی گئے تو ان کو دکھ ہوگا، وہ لمحہ جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا دنیا میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ادھر ہمارا 50,000 کا نقصان ہو جائے نا، بڑے بڑے میں نے بڑے تاجر بھی دیکھے، ان کا بھی 1,00,000 2,00,000 کا نقصان ہوا ہو نا تو ان کو یاد رہتا ہے یار بڑا نقصان ہوا، ٹھیک ہے، بے شک فائدہ نہیں یاد رہتا کہ کتنے فائدے ہوئے، وہاں پہ لوگوں کو یہ ہوگا کہ 4 سنتوں پہ ظہر کی ایک محل مل رہا تھا، بندے تو میں کہتا ہوں پاگل ہو جائیں گے کہ یہ ہوگا کیا کہ یار 4 سنتیں پڑھ لیتے تو یہ ہو جانا، جس طرح کافروں کو ہوگا نا کہ یار ایک کلمہ پڑھ کے یہ کچھ مل جانا تھا، اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جانی تھی، اسی لیے مسلمانوں کو بھی یہ ہوگا کہ یار جو ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی، اور جو بندہ جڑتا ہے اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی، اور یہ ذکر ایسا ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اللہ کو دیکھیں ایک بندہ آپ کو کہ میں زبان سے یاد کرتا ہوں، ایک آپ کو کہ میں آپ کو دل سے یاد کرتا ہوں، تو اس میں بڑا فرق ہے، زبان سے آپ کو پتہ ہے ایک بندہ کوئی بھی یاد کر سکتا ہے، دل سے آپ کو وہی یاد کرے گا جو آپ کو دل سے محبت کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر قلبی سکھایا جاتا ہے، اور یہ 1400 سال سے سکھایا جا رہا ہے، اور یہ قیامت کے دن تک سکھایا جائے گا، اور اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کا قلب ایک دفعہ جاری ہو گیا، تھوڑی سی محنت کی، آج کل جس طرح دیکھیں پرانے دور میں حج کرنا ہوتا تھا تو کتنا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، پتہ ہے آپ کو 2-3 سال کے لیے لوگ جاتے تھے ایک حج کرنے، اور آج کل جس کے پاس پیسہ ہے، یار اس کو بند ہی کرتے ضرورت ہے آپ کو، یا تھوڑا اس سائڈ پہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، اور بھائی ٹھیک نہیں لگا سکتا، تو اس میں دیکھیں پرانے دور میں نا سفر جو تھا
وہ بڑا مشکل سفر ہوتا تھا. مثلا میں ایک حج کا سفر بتا رہا ہوں، ویسے سفر سارے ہی ایسے تھے. حج کے سفر میں تقریباً اگر آپ رشین اسٹیٹس میں مسلمان ہیں یا کہیں پہ افریقہ میں مسلمان ہیں تو آپ کو عرب آنے کے لیے روزانہ تقریباً 8 میل آپ اگر بالکل پراپر سفر کریں نا، کوئی بیماری نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو، تو 8 میل ایک دن میں آپ سفر کرتے تھے. یعنی یہ ایوریج تھی. جو بھی گھوڑے خچر پہ اونٹ پہ یہی سفر ہوتا تھا، قافلوں کا سفر جو تھا. باقی انڈیویجول گھوڑا ہو سکتا ہے 20-25 کلومیٹر یعنی میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. تو ایک بندہ حج کرنے جاتا تھا تو 1.5 سال لگ جاتا تھا. اس سے پہلے حج پہ جاتا، پہنچنا، پھر وہاں پہ 4-5 اور پھر واپسی ہوتی تو 2-4-6 مہینے اس میں بھی لگتے تھے. اب کیا ہے کہ آپ بے شک دنیا کے کسی کونے میں ہیں تو ود ان 24 آورز وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور 4 دن کا حج ہے. جن کے پاس پیسے ہیں وہ 4 دن میں حج کر کے 5ویں دن ٹکٹ لے کے واپس آ جاتے. تو کیا ہو گیا؟ سفر آسان ہو گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری سفر کو آسان کر دیا، اسی طرح باطنی سفر کو بھی آسان کر دیا. بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر اگر آپ یہ ذکر اور مراقبہ جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی ان کو کریں گے، اور ان کو میں یہ کہتا ہوں نا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کرنے والے بنیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے ڈیو پروٹوکول فالو کریں. آپ کو خود پتہ فائدہ ہو جائے گا کہ یار یہ چیزیں کتنی آسان تھی. اس کا بہت دکھ ہوا. اب وہ بڑے مجاہدے نہیں ہیں، لیکن اپنے ذکر سے آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. دیکھیں کبھی بھی آپ پہ جو ہٹ ہوگی نا، یہ جو ہمارا یہاں پہ مقصد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں اللہ کی یاد کی مجالس، اور اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ فیل ان کو ہوتا ہے. ہم نے کوئی مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں. کس سے ہم نے پوچھا تھا تو کہتے ہیں وہ جنوں کی جماعت تھی، ان سے ہاتھ، یعنی ان کو یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ان کی اسپریچول وہ کیا کہتے ہیں کہ اسینس اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ چیزیں ہیپننگ ان کا ہو جاتا ہے. اور یہ ہر بندے ایک ڈویبل ہے. دیکھیں ہر مسلمان جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ولایت کے نور تک جا سکتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی رکھی. آگے جو مقامات ہیں وہ آگے، لیکن ولایت کا نور ہے یہ. یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی اس سلسلے کے 35 اسباق، ٹھیک ہے، 16 اسباق تک ہر آدمی جا سکتا ہے، ہر آدمی جا سکتا ہے. اور 16ویں سبق میں یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو ولایت کا نور مل جاتا ہے. ولایت کا نور کہتے کسی سمجھ، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو ان کے اوپر عمل کرنا محبوب بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں جو جن پہ روکا گیا ہے ان سے رکنا آپ کی طبیعت میں آ جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ولایت کا نور آپ کو مل گیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی طبیعت آپ کی بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام پہ راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ راضی ہو جائے. آج تک یہ ہوتا ہے نا کہ یار یعنی نماز ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھنی ہے، لیکن ہم پڑھنی کیسے ہے، دس از اے کویسچن مارک. ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کے جو لیول ہے پڑھنے کا وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی ہیں سارے مشائخ کو؟ یہ صحبت سے ملی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو صحبت کی مثال دے دی کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک دفعہ ملے، اور پورے دنیا کے جو اولیاء ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ کس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو چیز ملی. پھر اس کے بعد اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرونی کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. یعنی کہ جو بہترین لوگ ہوں گے وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. اور مزے کی بات کیا ہے، بدترین لوگ بھی وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو اس دور کا فرعون کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون پتہ کون ہے؟ ابو جہل فرعون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی میں آپ وضع کی بات بتاؤں کہ یہ فرعون، حامان، شداد، یہ ایکچول میں ہے لیکن یہ کریکٹر بھی ہیں، اور یہ ہر دور میں ایگزسٹ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں. تو جو اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا اگر عبداللہ بن نبی تکلیف پہنچاتا تھا تو آج کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں مانتے؟ اس ٹائم بھی نبی پہ کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. نعوذ باللہ ان کی جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تہمت لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ وہی قبیلہ ہے سارا،
وہی فرعون ہے جو پیسے والی پارٹی ہے نا، جس کو پیسے پہ بڑا مان ہے، اس نے حامان کے ساتھ اس کا حساب ہونا ہے۔ پیسہ کمانا شریعت کے مطابق ہو، حلال ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب پیسے کی تمیز نہ رہے کہ حلال اور حرام کیا ہے تو پھر یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحبت کی اہمیت۔ اچھا، اس کے بعد جو بہترین زمانہ تھا وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانے کہے کہ سب سے بہترین ہے۔ خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، سب سے اچھا زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ اچھا، سب سے بہتر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا۔ اچھا، ان کی صحبت جنہوں نے اٹھائی ان کو کہتے ہیں تابعین، یعنی صحابہ کی اتباع کرنے والے۔ اچھا چلے جی، وہ صحبت سے بن گئے تابعین، حالانکہ وہ مجاہد بھی تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، انہوں نے بہت بڑی بڑی فتوحات کی، ایران فتح ہوا، فارس فتح ہوا، یعنی بہت، دمشق فتح ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کو کیا نام دیا گیا؟ تابعین۔ اچھا، اس سے آگے چلیں، تیسرے پھر آئے جنہوں نے تابعین کی صحبت اٹھائی، اتباع کی، ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ ان 3 ادوار کو بہترین ادوار کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا جی، انہوں نے صحبت، اچھا یہ سب کچھ ان کو صحبت سے ملا۔ اچھا جی، اس سے آپ نے کہا جی صحبت کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ ان کی جنہوں نے صحبت اٹھائی وہ اولیاء اللہ بنے، اور ان اولیاء کی جنہوں نے صحبت اٹھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیا۔ کوئی ایک بھی بندہ عالم اسلام میں ایسا نہیں ہے جس نے عالم اسلام کے لیے کوئی بڑا کام کیا اور اس نے کسی کا صحبت یافتہ نہ۔ تو صحبت سے دین چلتا ہے، صحبت سے بندے کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور، آپ میڈیکل کالج میں پڑھیں 5 سال، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھیں 5 سال، آپ جب تک کسی فزیشین، کسی بہت بڑے سرجن کے ساتھ آپ 2 سال ہاؤس جاب نہیں کریں گے، آپ کبھی ڈاکٹر، آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ انجینئر ہیں، جب تک کسی چیف انجینئر کے ساتھ آپ نے 5-7 سال دھکے نہیں کھانے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایم بی اے پڑھا ہے، لیکن ہمیں اب سب نہیں پڑھا ہوگا آپ نے ایم بی اے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن آپ پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ انٹائرلی چینج۔ تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک پریکٹس ہے۔ اسی طرح صحبت کیا ہوتی ہے؟ صحبت آپ کو بتاتی ہے کہ دین پہ عمل ہونا کیسے، اور اس دور کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اس دور کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے، اس دور میں کتنا زور کدھر لگانا ہے اور کتنا زور کدھر لگانا ہے، اور بیلنس کیا کرنا ہے۔ اسی کے لیے یہ اکٹھا ہونا ہے، اور اسی کے لیے یہ دعوت ہے، اور اسی کے لیے یہ سلسلہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم، اگر آپ کے ایک کوشچن آنسر سیشن ضرور کریں گے۔ اصل وجہ کوشچن ہے، کیونکہ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جو بھی بیان کرنے آتا ہے وہ بیان کر کے تو چلا جاتا ہے، اس کے کوئی سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا، وہ تو ویسے ہی جس طرح آیا تھا ٹھیک ہے، وہ اسی طرح واپس چلا گیا، چلیں جس نے بیان کیا یا نہیں کیا وہ تو بعد کی بات۔ تو یہی ہوگا کہ ہم اس میں یہ کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم ہو، مجھے تو جب ایک بندہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے ٹریول کر کے آیا ہے تو میں تو پورا ڈے آف لے کے آیا۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، ہم نے کوئی 15-20 سال بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان سے ہی ہم نے سیکھا ہے، تو صحبتی علم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا سچ وہ نہیں ہے کہ جس سے کہ ڈگریاں ہم نے بھی ادھر سے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، جیسے عالموں کی پتہ نہیں کیا 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 ہوا، لیکن جو صحبت سے علم ملا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، علم لدنی صحبت سے ملتا ہے، کہ جو کہ سچویشنل علم جس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس سچویشن میں اسلام کیا کہتا ہے، اس سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا۔ تو ہر بندہ ڈیفرنٹ سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اکٹھا ہونے کا مطلب یہ ہے، میں زیادہ لمبا بیان اس لیے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میرے خیال میں صحبت کی اہمیت بتانی تھی، پھر آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم ڈسکس کر لیا کریں گے، اور پھر جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے اس کے بعد، لیکن ہم توبہ ہر مجلس میں لازمی کریں گے۔ توبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اجتماعی توبہ ہوتی ہے نا، دیکھیں ایک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1 کروڑ بندہ اگر حج پہ گیا نا، اور ایک بندے کا حج قبول ہو جائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 کروڑ بندوں کا حج قبول کر لیتا ہے۔ یہ میں نے ریسنٹلی پڑھا کہ 6 لاکھ بندے حج پہ گئے، پرانا دور کی بات،
تو کسی فرشتوں کی آپس میں بات ہوئی، بزرگ نے لکھا کہ میں نے سنا کہ 6 بندوں کا حج قبول ہوا 6 لاکھ میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 6 کی وجہ سے کیا کیا، تمام کا حج قبول کیا۔ اسی طرح جماعت میں نماز پڑھنے کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی بھی نماز قبول ہوگی تو پوری جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول، اور اس کی نشانی کیا ہے قبول ہونے کی، پتہ ہے کسی کو؟ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھیں باجماعت اور آپ کو عصر کی جماعت باجماعت میں اگر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ظہر کی نماز قبول ہوگی۔ اگر آپ کی باجماعت نہیں ہوئی اور آپ انڈیویجول پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کوئی کمی کوتاہی تھی، جس کی وجہ سے اسی طرح دیکھ لیں جس دن آپ ذکر کر رہے ہیں اور اگلے دن آپ کو ذکر کی اگر توفیق ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے دن کا ذکر قبول ہو۔ اسی طرح زیادہ میں اوپن کروں تو ایک جمعہ پڑھ لیں اور اگلے جمعہ اللہ تعالیٰ نہ بلائے تو اس کا مطلب ہے پچھلا جمعہ بھی منہ کے اوپر کپڑا لیٹ کے مار دیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ توبہ ہم ضرور کریں گے ایک دفعہ، اس کے بعد جو بھی ایک جو ہمارا اس کہتے ہیں فارمل سیشن ہوگا، پھر اس کے بعد کوشچن آنسر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی صحبت اٹھانے کی، اور اس کی اہمیت جب تک جس چیز کی اہمیت بڑھتی جائے گی نا، اور صحبت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے ایمان کو بچا رہے ہیں، اور صرف آپ اپنا ایمان نہیں بچا رہے ہوتے، لیکن تو اب مارکیٹنگ کے بھی سرویز ہیں، ویسے بھی سروے ہیں کہ آپ اپنا نہیں ایمان بچائیں گے، آپ کم سے کم 10 بندوں کا ایمان بچائیں گے اگر آپ اپنا ایمان بچائیں گے، اور اگر آپ اپنا ایمان نہیں بچائیں گے تو آپ 10 بندوں کا ایمان جو آپ بچا سکتے تھے وہ بھی نہیں بچائیں گے۔ ہر بندے کا جو انفلوئنس ہوتا ہے نا وہ 5 to 10% ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ دیکھیں، اگر آج اپنے ایمان پہ آپ محنت کر لیں گے نا، آپ کی اولادوں کو ایمان کی سمجھ آ جائے گی، نہیں تو ان کو زیرو سے شروع کر۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آج آپ اپنا کاروبار ڈیولپ کر لیں تو آپ کی اولادوں کو کتنا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اسی طرح ہے کہ آج ادھر، اور بات جب سمجھ آ جائے نا، اصل مسئلہ ہمارا اس امت کا مسئلہ بد نیتی نہیں ہے، اس امت کا مسئلہ بے نیتی ہے۔ یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں بے نیت ہو کے کرتے ہیں، یہ حلال بھی کماتے ہیں تو بے نیت ہو کے کماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حرام بھی کماتے ہیں بے نیت ہو کے کماتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ اہمیت نہیں دیتے۔ نیت اتنی ضروری ہے، مثلا آپ صبح ہر بندہ ہی ہم میں سے ساری زندگی یا اسکول جا رہا ہے یا کالج جا رہا ہے یا جاب پہ جا رہا ہے یا کام پہ جا رہا ہے، اور صبح صرف جو بندہ اتنی نیت کر کے چلا جائے کہ میں رزق حلال کے لیے جا رہا ہوں، تو رات 10-11 بجے تک جب تک وہ شاپ پہ ہے وہ عبادت میں ہے، لیکن کیونکہ نیت کرنے کی عادت نہیں ڈالی، کسی کی صحبت میں نہیں آئے، کسی نے سمجھایا نہیں ہے، تو اس نے ساری زندگی کیا کر دی، محنت بھی کی اور ملا بھی کیا، کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو چیزیں، اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ 70% سنتوں پہ ہم آلریڈی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہر بندہ ہی ہم میں سے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، صرف نیت کی ہو نا تو وہ کھانا عبادت ہے۔ ہر بندہ ہی واش روم جا رہا ہوتا ہے، صرف پتہ ہونا کہ کس طرح واش روم جانا ہے، تو وہ ہر بندہ ہی کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نیت نہیں کی تو کیا ہے، اب وہ بھی عبادت نہیں ہے، یہ کھانا بھی عبادت نہیں ہے۔ بھائی نماز تو 5 ٹائم عبادت ہے، باقی 24 گھنٹے آپ سے تو 24 گھنٹے، اور وہ کیا ہوگا جب آپ ادھر آ کے جڑیں گے یا کسی بھی ایسی مجلس میں جڑیں گے اخلاص والوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے گا، اور آپ اس کو ہم پریکٹیکلی کہتے ہیں کہ یہ جو وظائف ان سے پڑھ کے ہم نے نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور ایک نہیں، میں نے کہا نا 40ویں، یعنی ایک ہوتا ہے گدی نشینی، سمجھ رہے ہیں گدی نشینی؟ میرے خیال سارے ہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کے ولی کے بیٹے تھے، اس کے بیٹے تھے، اس کے بیٹے تھے، یہ ایک ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی شیخ کی صحبت اٹھائی، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسبت کا نور دیا، یہ کائنڈ آف آپ یوں سمجھ لیں کہ میرٹ سسٹم، سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایک آپ نے پروسیس سے فائدہ اٹھایا تو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام کو جاری فرما دیا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ایک اس طرح کا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں تو اللہ بس یہ ہے کہ جتنا ہم بیٹھتے رہیں گے، جو بھی آپ کو سوالات ہوں گے انشاءاللہ یہ عاجز کوشش کرے گا، جو نہیں آئے گا وہ آپ کو پوچھ کے بھی بتا سکتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ میں 100% ہوں، لیکن ہم نے اپنے مشائخ کو 20 سال دیکھ رہے ہیں جواب دیتے ہی، تو وہ سارے پھر جو مین کویسچنز ہوتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ بس ابھی ہم توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد
توبہ کے کلمات پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے توبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی توبہ ایسی بات نہیں ہے کہ کئی گناہ ہوتے ہیں جو بندے کا نفس نہیں مانتا چھوڑنے میں، اس کا بھی طریقہ ہے چھوڑنے کا۔ مثلا کوئی بھی گناہ ہے، ایک ہوتی ہے اجتماعی توبہ، ایک ہوتی ہے انڈیویجول توبہ۔ اس میں بھی دو طریقے ہیں۔ مثلا ایک ہے میں کہتا ہوں یار یہ 10 گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں، یہ 3 گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا، پریکٹیکلی میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں اتنا ہے۔ اس کا بھی طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تو بندہ کہہ سکتا ہے اللہ میں نہیں چھڑوا سکتا، آپ تو چھڑوا سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ کا کیا مطلب ہے کہ جو نیکی آپ کریں گے اس کی توفیق اللہ سے ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں۔ اصل آپ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نا ہم یہ اچھا اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف سوچ میں یہ تبدیلی لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے سامنے کھڑا کرے، میں دیکھتا ہوں آپ کتنے دن بعد نماز پڑھنا نہیں شروع کرتے، آٹومیٹک آپ شروع کر رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں، بس ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے سامنے کھڑا کرے۔ آپ دیکھیں آپ کی ہٹ ہونا شروع ہو جائے گی نفس کو، کچھ عرصے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے دے گی۔ سوچ کا فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نہیں پڑھی، بھائی آپ نے نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے سامنے، اور ہوتا بھی ایسے ہی، کیسے نہیں ہوتا۔ اب تہجد نا ایک خصوصی نماز ہے، آج کل میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں اس ٹائم، یعنی تقریباً آدھی رات کے بعد اس کا ٹائم شروع ہے، اور سنت ہے 4 نفل پڑھنا، 8 نفل پڑھنا، 12 نفل پڑھنا، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو کہو بھی نہیں پڑھتا، کیوں؟ توفیق نہیں ہے۔ اچھا ساری رات جاگتے رہیں گے، جیسے ہی فجر کا ٹائم آئے گا سو جائیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے کھڑے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے، توبہ ہے اور اللہ سے مانگنا۔ اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ ایک دم میں نے آپ سے کہا نا، جو چیز ایک دم آئے گی نا، ایزی کم ایزی کو ہوتا ہے۔ جو بندے کے پاس نو دولتیہ ہوگا نا، اس کا پیسہ جائے گا بھی ایسے۔ سنبھالنا وہی بات ہے نا کہ جس نے کوئی محنت سے چیز کمائی ہوتی ہے اس کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو جس نے ایمان کو اور اس کو چیزوں کو محنت سے انشاءاللہ کمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہمیں اسی ایمان کی محنت کے لیے ادھر بھیجا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رزق میں نے دینا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے آپ سنت طریقے سے ہمیں بس سب نے احسان کیا، لیکن سب سے بہتر جو طریقہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر بھیجا ہے وہ یہ ایمان بنانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ، یعنی اپنا یقین کامل پیدا کرو۔ اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو تو غافل نہ ہو جانا، صحیح طرح ایمان بنانا، کیونکہ یہ کیا کرے گا، شیطان آخری ٹائم ایسا حملہ کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ واقعات پڑھیں کہ شیطان آخری ٹائم میں کتنا زور لگاتا ہے، اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے شیطان ڈرتا رہتا ہے کہ اس کو میں آخری ٹائم پہ نہیں اڑا سکوں۔ تو جو بندہ نماز جاری رکھتا ہے اس کو شیطان ڈرتا ہے، جس پہ نہیں، جو نمازی نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہے شیطان کو، اگر فرض کریں نماز نہیں ہے، شرمندگی تو ہونا ہے یار، شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ مسئلہ۔ تو پھر کوئی بات ہے، بات لمبی ہوتی جاتی ہے، تو پھر ابھی ہم آج اس خطبہ پڑھے گا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ تو توبہ کی 3 نیتیں ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ راضی رہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں ہم بندے ہو کے اللہ سے راضی رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے، آج کل بہت شکووں والا شکایتوں والا دور ہے، جتنی نعمتیں اس ٹائم ہیں پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنی ناشکری اس ٹائم ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یقین کریں بابر بادشاہ بھی آ کے ہماری جوس دیکھ لینا پیتا، ہمیں آئس کریم کھاتا دیکھے رو پڑے، یقین کریں کہ یار میں کدھر بادشاہی میں ذلیل ہوتا رہا ہوں، پکھا ایک میرے پیچھے تھا، ادھر اے سی دیکھ لینا تو پاگل ہو جائے۔ یقین کریں بابر بادشاہ ایسے ہمارے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں اور اتنی ناشکری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے راضی رہنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی اگر آپ نہیں بھی راضی رہیں گے نا تو بگڑ تو ہم کچھ سکتے نہیں، تو بہتر یہی ہے بندگی کریں اور راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سنتوں پہ عمل کرنے کی نیت تو کرنا ہے،
دیکھیں جو مین سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر جو جتنا کرے گا اس کو اتنی اس سے محبت ہے. اور اچھا مسئلہ یہ محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ درود شریف نہیں پڑھتے. اچھا محبت ہو تو پھر سنت پہ عمل کیوں نہ کریں؟ تو پہلے درود شریف پڑھنا پڑتا ہے. علامہ اقبال نے کروڑوں دفعہ درود شریف پڑھا ہے تو اس کو ایسی محبت ہوئی ہے. تو درود شریف پڑھنا تو مشکل نہیں ہے نا یار. اچھا ایسی عبادت ہے جو بے دھیانی میں بھی کرے تو قبول. تو دوسری نیت یہ کر لیں کہ سنتوں پہ عمل کی کوشش کریں. اور تیسری نیت یہ کر لیں کہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کریں. اور آئندہ کوشش یہ کریں، کوشش کا مطلب یہ بھی کوشش میں شامل ہے، دعا بھی کوشش میں شامل ہے. کم سے کم دعا کریں یا اللہ میرے سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے آپ چھڑوا دیں. یہ تو کر سکتے ہیں. اچھا مصلے پہ نہیں کر سکتے بیڈ پہ کر لیں. اور بیڈ پہ نہیں کر سکتے وہ گناہ کرتے ہوئے کر لیں کہ یا اللہ یہ گناہ نہیں چھوٹتے چھڑوا. ہر بندے کو پتہ ہے کیا گناہ ہے. اچھا کئی ایسے گناہ ہیں، میں 90% ایسے گناہ ہیں جو گناہ بے لذت ہیں. مثلا جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ، عادت پڑ گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک وجوہات ہیں. اور بیسکلی جو بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کرتا ہے. تو یہ اب آپ کی مرضی ہے. اور ہر بندہ جو مسلمان ہے اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں خواہش نہ ہو. ہاں اس کو وہ کیا بات ہے کہ مناسب ماحول نہیں مل رہا یا وہ مناسب کوشش نہیں کر رہا. تو یہ دو چیزیں اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. تو یہ 3 نیتیں ہیں کہ میں اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دوسری میں سنتوں پہ عمل کی کوشش کروں گا. اور تیسری کیا ہے کہ میں اپنے ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ پیچھے پیچھے پڑھتے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کلمات پڑھنے سے نا توبہ طیب ہوئے. اب چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اگر کچھ کر لیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ زندگی میں یہ تینوں نیتوں پہ عمل کرنا آسان ہے. کیونکہ یہ مقبول اعمال ہیں. یہ 1400 سال سے مشائخ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں. اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ خود دیکھے گا کہ ایک تو بس ہر ٹائم تو بندہ کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے. تو سٹارٹ ضرور کریں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بس یہ تھنکنگ بنانی ہے. سوچنا کچھ نہ کچھ ہے آپ نے. یہ نہیں ہو سکتا مائنڈ کا کام کیا ہے سوچنا ہے. تو بس یہ سوچیں دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اس کی میں نشاندہی بھی کر دوں گا کہ قلب ہوتا کدھر ہے، لطیفہ قلب کیا ہے، اور دل کا زندہ ہونا کیا ہوتا ہے. یہ جو ہم سب کا برا حال ہے نا اس کی وجہ یہ ہمارا دل مردہ ہے. یعنی جو ہماری باڈی کا بیسٹ پارٹ ہے نا اٹس ناٹ ورکنگ. اب آپ سمجھیں اس چیز کو. ٹھیک ہے باقی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان نان بھی کھا رہی ہے، اس کو ہر چیز کا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو نہیں کسی چیز کو مزہ آ رہا نا کسی چیز کا تو وہ دل ہے. کیونکہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا اور اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں رہے. تو اور دل جاری ہوتا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے. اور جس کا یہ دل جاری ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بہت عجیب و غریب نعمت دیتا ہے. اس کا پھر اس کی زندگی کے چیزیں ہی اور ہوتی ہیں. اور اقبال نے دل کے زندہ کرنے پہ اتنے شعر کہے ہیں کہ میں اگر اکٹھا کروں تو پوری کتاب بنا دوں. اتنے تو میں پڑھ چکا. ٹھیک ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں،
ٹھیک ہے. تو اور اس کے بھی کئی اشعار ہیں، میں نے کتنے اشعار ہیں، یعنی کہ میں ایک قطعہ پھر سنا دیتا ہوں، اس کی بات پھر لمبی سے لمبی ہوتی جاتی ہے. اس نے کہا کہ تیرا تن روح سے ناشنا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ظاہر تو تمہیں پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ، لیکن اندر جس کی وجہ سے تو پیدا کیا گیا وہ تجھے نہیں پتا کہ تیرا تن روح سے ناشنا ہے. عجب کیا تیری نارسا ہے، کہ پھر یہ کیا اس میں عجب کیا بات ہے کہ تیری دعا پوری نہیں ہوتی جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے دل کیا ہے. دل ہوتا ہے فؤاد، ٹھیک ہے. فؤاد ایک ہوتا ہے ظاہری دل، ایک ہوتا ہے وہ دل جس پہ اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے. اس کو فؤاد کہتے ہیں. یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اسی دل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کہیں نہیں سماتا، نہ زمینوں پہ نہ آسمانوں پہ. تو انہوں نے اس دل کا نہیں کہا، اس فؤاد کا کہا ہے کہ اس دل کے اندر بندہ مومن کے میں سما جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو کہا کہ تنے روح سے بیزار ہے حق، یعنی تنے بے روح سے بیزار ہے حق. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، کہ جن دلوں کو زندہ کرو گے تو ساری زندگی. اب جو مجھے بتائیں یہ بڑے بڑے مشائخ ہیں، ان کے قلب زندہ تھے. لوگ اس لیے ان کے درگاہ پہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ان سے نہیں مانگنا چاہیے، شرک ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ زندہ تھے اور یہ قیامت تک دل زندہ ہوگا. شہید کیا ہے؟ شہید زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کیا کرتے ہیں اور اس کو رزق دیتے ہیں. تو اگر شہید زندہ ہے تو صدیق زندہ نہیں ہے؟ صدیق تو اس سے بھی اوپر ہے. تو انبیاء تو ویسے ہی زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ روزے پہ جا کے ان کو کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، اور ان سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں آپ وہاں پہ جا کے کہہ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اس میں اب ایک یہ سوچیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ، اور یہ اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. دیکھیں کوئی چیز جتنی کوئی اہمیت ہوتی ہے وہ اتنی مشکل سے ملتی ہے. پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی لائق ہوں، ٹھیک ہے. پہلے آپ کو ماسٹرز کرنا پڑتا ہے، پھر ایم فل کرنا پڑتا ہے، پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ڈویبل چیز ہے، یہ ایسی نہیں ہے. یہ پرانے دوروں میں اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑتی تھی. آج کل آپ اگر دن میں آدھا پونا گھنٹہ نکالیں گے، آپ خود مجھے آ کے بتائیں گے کہ مجھے لگتا ہے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. میں نظر ہٹاتا بھی ہوں تو دل کہتا ہے اللہ اللہ. اور ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، انہوں نے اپنے دل کی کیفیت لکھی ہے کہ اگر میں حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی مجھے اللہ تعالیٰ عمر دے دیں اور میں اتنی کوشش کروں کہ اللہ کو بھلا دوں، میں 1000 سال تک کوشش کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھلا سکتا. قلب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فنائیت قلبی. اللہ کے ذکر سے قلب اتنا فنا ہو جاتا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ بازار میں، آپ گھر بیٹھے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ دل یار ول تے ہاتھ کار ول، کہ ہاتھ آپ کام کاروبار میں مصروف ہیں، آپ دکانداری کر رہے ہیں، صرف یہ تھنکنگ بنانی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. آج آپ کو زیادہ لگ رہا ہے، لیکن ہم جب 4 5 6 10 دفعہ کریں گے، یعنی کہ آئیں گے یہاں پہ، پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں. آج یہ نیو ہے، پھر یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی. پھر ایک ٹائم ہوگا اللہ تعالیٰ پہ عمل کی بھی توفیق دے. تو سننے سے عمل کی تمیز، جو اتنے آپ ادب سے اور غور سے سنیں گے، سمعنا و اطعنا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو توفیق اللہ نے دینی ہے. مانگتے رہیں بس، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر بندہ نا صبح شام گناہ کرتا ہے، کوئی شک نہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے روز کے گناہ اللہ تعالیٰ روز معاف کر دیں. تو اس کو صبح شام استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیں ہمیں زیادہ تر لوگ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ذکر پتہ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ان کو نا کاؤنٹر یا تسبیح رکھنے کی پاس عادت نہیں ہے. آپ ویسے ہی رکھ لیں، آپ ذکر کی نیت نہ کریں، آپ دیکھیں دن میں کتنا ذکر کرتا ہے ہمارا. اور ذکر تسبیح کا مطلب پتہ ہے کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مذاکرہ کہتے ہیں یاد کروانے والی. تو آپ آج کل تو چائنیز کاؤنٹر آئے ہوئے ہیں، اتنے آسان ہیں، وہ لے کے رکھ لیں. بھائی اپنا زندگی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یوما یفرو، سب سے پہلے آپ بھائی سے بھاگو گے قیامت کے دن، باپ سے بھاگو گے، ماں سے بھاگو گے، یہ جتنے جو ہیں دوستوں سے بھاگو گے.
کس طرح میری جان چھوٹ جائے. بندہ اتنا بے ہوش ہو جائے گا, یا اللہ کہے گا کہ یا اللہ تو پوری دنیا کو ڈال دے, مجھے چھوڑ. اللہ تعالیٰ کلا, ہرگز ہے. تو یہ زندگی اگر آپ ضائع کرو گے اپنا, ہر بندے کا ٹائم قیمتی ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی دین سے جوڑو گے, مثلا آپ 10 بندوں کو نمازی بنا کے چلے جاتے ہو, تو آپ 10 بندوں کا ایمان بجا کے چلے جاتے ہو, تو آپ ان کی جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ. کوئی مسجد بنا کے چل جاتے ہو, جب تک لوگ ہیں آپ کو فائدہ. تو صرف کیا ہے کہ آنے سے سوچ چینج ہوتی ہے, سوچ سے جب چینج ہوتی ہے تو توفیق. مثلا آپ کی سوچ جس بندے کی گناہ والی ہے, مووی والی سوچ ہے, اس کو آپ جو مرضی روکیں وہ کہیں نہ کہیں مووی دیکھے گا, آگے لوگوں کو مووی دکھائے گا. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب سوچ چینج ہو کے نیکی والی سوچ بن جائے گی تو کیا ہوگا, آپ جو مرضی کریں آپ سے چیزیں ظہوری ایسے ہوں گی, کیونکہ آپ کی سوچ جو اچھی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سوچ کا ہی سارا ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا کہ سوچ انسان کی جو حقیقت ہے نا, اس کے پاس اس کی سوچ ہے, باقی اس کا کچھ نہیں. تو یہ سوچ کو آپ اچھا کریں. تو اس کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. دوسرا یہ ہے کہ روز کے گناہ روز معاف ہو جائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ. 100 دفعہ نہیں کر سکتے, 40 دفعہ. 40 دفعہ نہیں کر سکتے, 11 دفعہ. بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ معافی تو مانگے روز یار. اتنا ٹائم تو اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ کتنا ٹائم نکالتے ہیں. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ آپ نے نا درود شریف پڑھنا ہے. یہ ہم سے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز نہ, اور زیادہ لمبا درود شریف ہم پڑھنا نہیں آتا ہمیں, یعنی اس کے لیے کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ چھوٹا اس لیے درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو 100 دفعہ درود شریف صبح, 100 دفعہ شام. 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 40 دفعہ, 40 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 11 دفعہ, ناغا نہیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ کیا کریں, آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں. آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہیں, گیجٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر آپ آرام سے اتنے پیارے پیارے یعنی کہ ہیں وہ, آپ اس کو کر لیں روزانہ. لیکن قرآن پاک کا حق ہے آپ کہ 2 قرآن پاک کی تلاوت ہر مسلمان پہ قرآن پاک کا یہ حق ہے. تو آپ دیکھ لیں رمضان میں جتنا مرضی زور لگا لیں ایک ہی ختم ہوتا ہے اگر بندے کو تلاوت کی عادت نہیں. جس کو عادت ہے ٹھیک ہے, تو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرے. ٹھیک ہے, ای کتابیں نیز چیزیں دیگر ہیں, اور اس سے برکت ہوگی. آپ قرآن پاک پڑھیں, آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. آپ اپنی نسل میں برکت دیکھیں گے. آپ ان کو حلال کھلائیں اور قرآن پاک دیں, آپ ان کے نسل میں برکت دیں. آپ حیران ہو جائیں گے, دے ول ڈو ونڈرس. آپ کی عزتوں کا باعث بنیں. اور پانچواں یہ ہے کہ مراقبہ کریں, جو کہ ہر چیز کا نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نام کا ذکر کرو. اور اللہ تعالیٰ کا پرسنل نام کیا ہے؟ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا پرسنل نام ہے اللہ. اس کا ذکر کرو اور ہر طرف سے ہٹ کر کے. تو یہ جو ہمارے مشائخ کا نا کہ بس یہ سوچیں, ایک تو میں نشاندہی کر دوں گا کہ کدھر کل لطیفہ قلب کون سا ہے, تو بس یہ آخر میں پھر ہم اس کی ایک دفعہ پریکٹس بھی کر لیں گے. ابھی اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے, کوئی سوال جواب ہے تو وہ آپ پوچھ لیں. ابھی ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم تو میرے پاس بہت ٹائم ہے, آپ کے پاس دیکھ لیں, آپ مصروف لوگ ہیں. میں تو آیا ہوں اب اسلام آباد چھوڑ کے. تو پوچھ لیں, کسی کے بھی دیر میں کوئی سوال آئے ٹھیک ہے وہ پوچھ سکتا ہے.